السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے طب نبوی کے مطابق پتے کی بیماریوں کا علاج۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر تیسرا شخص پتے کی پتھری کے مرض میں مبتلا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس میں پتے کی پتھری کا علاج صرف آپریشن کی صورت میں کیا جاتا ہے، لیکن آپریشن کروا کے اگر پتے کو نکلوا دیا جائے تو ساری عمر بدہضمی کی شکایت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پتا نکلوانے کے بعد بھی آپ کو پرہیز ہی کرنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ یہ پرہیز پتا نکلوانے سے پہلے ہی کر لیا جائے۔ ناظرین، پتے کی پتھریوں کا سب سے اہم سبب چکنائیوں کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ چکنائیوں کا والا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کے ساتھ سرکہ، کھجوریں، کدو یا پانی ملا دودھ استعمال کرتے تھے۔ پتے کی بیماری ہونے کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ درپیش آتا ہے وہ چکنائی والی اشیاء کا مشکل سے ہضم ہونا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چکنائی والی اشیاء کی مقدار کم یا پرہیز کیا جائے۔ پتے کے امراض کے لیے چند غذائی اجزاء جن کا ذکر طب نبوی میں ہے بتائی جا رہی ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے ہے انجیر۔ انجیر کو نہار منہ کھانے سے خون کی نالیوں اور پتے کی نالیوں سے پتھریوں کو نکالتی ہے۔ اگر انجیر کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو یہ کھانے کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ نمبر 2 ہے زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل پتے کو سکیڑنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پتے سے گرنے والے بائل کو جلد از جلد گرنے میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بائل ہی ہوتی ہے جو کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک مشہور دواخانہ میں پتے کے مرض میں مبتلا خواتین کو برادہ سندل، سرخ اور سونف کے ساتھ کاسنی کے بیج ملا کر ان کا جوشاندہ شربت بنفشہ کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور مریض کو کھانے سے پہلے ہر 3 دن کے بعد 3 اونس زیتون کا تیل دیا جاتا رہا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے امراض کو شفا ہوئی۔ نمبر 3 سرکہ ہے۔ پتے کی پتھری کے لیے انجیر کو سرکے میں بھگو کر رکھ دیں اور اس کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کلونجی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ نسخہ اور تدابیر بھی اہم ہیں۔ ناشتے میں جو کا دلیا پانی میں پکانے کے بعد تھوڑا سا دودھ ڈال کر اور چینی کی بجائے شہد ڈال کر استعمال کریں۔ اگر پتے میں سوزش نہ ہو تو کلونجی 2 گرام، کاسنی کے بیج 3 گرام پیس کر صبح شام کھانے کے بعد، اگر 1 ہفتہ میں فرق محسوس نہ ہو تو کلونجی کی مقدار 3 گرام کر دی جائے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے پتے کی پتھری کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، پتے کی پتھری کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا گمبھیر ہے نہیں جتنا کہ میڈیکل سائنس نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کا علاج صرف آپریشن کی صورت میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکل سائنس میں اس کا بغیر آپریشن کے حل جاننے کی یا علاج جاننے کی کوشش کریں تو ایک دوا جس کو ہم ارسو کہتے ہیں، ارسو نام کے کیپسولز یا میڈیسن اویلیبل ہے، لیکن اس کا استعمال تقریباً 2 سے 3 سال تک کیا جائے تو پھر جا کے اس کا کوئی افادیت ہمیں ملتی ہے، اور اس میں بھی افادیت کی جو ریشو ہے وہ تقریباً 50% ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو فائدہ ہو بھی سکتا ہے اور فائدہ نہیں بھی ہو سکتا۔ تاہم جو علاج طب نبوی میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس کو استعمال کرنے سے بہت سے جو مریض ہیں وہ اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو انہی تدابیر کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بغیر پتا نکلوائے گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو تمام چیزیں ہیں اگر یہ آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے پتے کی پتھریاں یا تو زائل ہو جائیں گی، اور اگر زائل نہ بھی ہوئیں تو کم از کم آپ کو پتا نکلوانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔
شکریہ.